خبر ہے ڈی آئی خان سے، جہاں آبا شہید چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ دہشت گردوں نے بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈی آئی خان حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل نعمت اللہ اور حکیم خان زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی آئی خان میں آبا شہید چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں نے بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن کے نام پولیس کانسٹیبل نعمت اللہ اور حکیم خان بتائے گئے ہیں۔ ڈی آئی خان میں آبا شہید چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری چیک پوسٹ پر تعینات کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ظاہر بتائے گا اس حملے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو اب تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کا چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے ڈی خان میں جو ہے وہ آیا شہید چیک پوسٹ کے اوپر، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اس حملے میں، لیکن اس وقت جو ہے سیکیورٹی فورسز اور جو دہشت گرد ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ بھی جا رہا ہے، جاری ہے۔ بھاری نفری منگوائی گئی ہے اس جائے وقوع پر، اور جو اس وقت پولیس اہلکار زخمی ہیں ان کے نام نعمت اللہ اور حکیم خان بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے قبل جو ڈی خان میں حملہ ہوا تھا، سی ٹی ڈی نے ایک بہت بڑی کارروائی کی، اور اس کے دوران جو اس حملے میں دہشت گرد شامل تھے ان کا تمام جو ہے وہ ڈیٹا نکالا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کی آئیڈینٹی بھی ظاہر کی گئی۔ صفت اللہ مربت ان میں سے ایک بڑا اہم کمانڈر تھا جو کہ اس حملے کے دوران ہلاک ہوا تھا، اور 6 ایسے دہشت گرد جنہوں نے حملہ کیا تھا پولیس اسٹیشن درابند پولیس اسٹیشن پر، خودکش حملہ، ان کی بھی جو ہے وہ آئیڈینٹی بتائی گئی تھی، اور ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ تاہم اس وقت جو اس چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے، اور ارد گرد کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شرازی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔